الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. سرور رہتا ہے، کیف دام رہتا ہے، لبوں پہ میرے درود و سلام رہتا ہے. بری ہے نارے جہنم سے وہ خدا کی قسم کہ جن کو ذکر محمد سے کام رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مسئلہ، نیک اور جائز کام میں جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا. ضرورت سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ مشاہدہ کروں گا. صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے نیک بندوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اصلاح امت اور اشاعت اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں. اللہ پاک مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے جو ان کو ہمیشہ عقیدت و محبت سے یاد کرتی رہتی ہے. انہی نیک صفت، ستھرے کردار اور عمدہ اوصاف کے حامل لوگوں میں سے ایک بہت بڑا نام سلطان الہند، عطائے رسول، گلشن فاطمہ کے مہکتے پھول، خواجہ غریب نواز حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کبھی ہے. آپ ایک اعلیٰ مقام کی عظیم روحانی شخصیت تھے. آپ کی شہرت و مقبولیت پاک و ہند کے گوشے گوشے میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں بھی سورج کے کرنوں کی طرح پھیلی ہوئی ہے. عرب و عجم میں آپ کی ولایت و فیض بخشی، حاجت روائی اور کشف و کرامات کا چرچا ہے. خوش نصیب مسلمان ہر سال 6 رجب المرجب کو چھٹی شریف کے نام سے آپ کا عرس مناتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں. آج ہم انہی کی مختصر سیرت و کردار سے متعلق بھی سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ضمناً پیر و مرشد کی خدمت، کامل مرشد کو کامل مرید، پیر و مرشد کیوں ضروری ہے، ان کے دنیاوی اور اخروی فوائد کیا ہیں، اللہ کے ولی کی پہچان، عورت کا پیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے کا شرعی حکم، اس کے علاوہ اور بھی کئی مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے. کاش پورا بیان اچھی نیتوں کے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ سننا نصیب ہو جائے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت تحمل مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ عفو درگزر سے کام لینے والے بزرگ. کوئی آپ سے برا سلوک کرتا تب بھی آپ غصے میں نہ آتے، بولنے والے سے ایسا اچھا سلوک کرتے کہ یوں لگتا جیسے آپ نے اس کی باتیں سنی ہی نہیں. ایک بار آپ جب لاہور سے اجمیر شریف جاتے ہوئے دلی میں قیام پذیر تھے تو ایک غیر مسلم شخص آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے پاس آیا. کشف کے ذریعے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کا ارادہ کیا ہے. پتہ چل جانے کے باوجود آپ اس سے بڑی شفقت و مہربانی سے ملے اور بڑی محبت سے اسے اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، جس ارادے سے آئے ہو اسے پورا کرو. یہ جملہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا. اسی وقت آپ کے قدموں پر گر گیا اور معافی کا طالب ہوا.
حضرت خواجہ غریب نواز نے اسے معاف کر دیا۔ وہ شخص آپ کے کریمانہ انداز سے ایسا متاثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سیدنا خواجہ غریب نواز نے اس کے لیے دعائیں خیر فرمائی، جس کا یہ اثر ہوا کہ اس نے 45 بار حج بیت اللہ کی سعادت پائی اور آخر میں خانہ کعبہ کے خادموں میں شامل ہو گیا۔ جھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی عطا ہو، جھولیاں بھرتے ہو منگتوں کی مجھے بھی عطا ہو، حصہ جود و سخا خواجہ پیا خواجہ پیا، تیری الفت میں جیوں تیری محبت میں مروں، ہو کرم ایسا شہا خواجہ پیا خواجہ پیا۔ اے عاشقان خواجہ غریب نواز، غور کیجئے ہمارے آقا کیسے عظیم حسن اخلاق کے مالک تھے۔ قتل کا ارادہ رکھنے والے کے ساتھ بھی انتہائی شفقت اور نرمی کا برتاؤ کیا۔ اب ہمیں بھی غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں کی بدسلوکی پر ان سے کیا معاملہ کرتے ہیں۔ افسوس، آج دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرنے کا سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ بعض نادان لوگ دوسروں کی بے جا غلطیوں کو نوٹ کر لیتے ہیں اور پھر موقع تلاش کر کے ان کی غلطیوں کا پرچار کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی موقع ملتا ہے طنز کے تیر برسا کر کئی سال پرانی غلطیوں پر شرمندہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ایسے موقع پر شیطان لعین بھی اس بات پر اکساتا ہوگا کہ فلاں کو ذلیل و رسوا کرنے کا اچھا موقع مل گیا ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس کی غلطی کو عام کرو تاکہ لوگ اس سے دور ہو جائیں، اس سے بدزن ہو جائیں۔ اے عاشقان خواجہ غریب نواز، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ غلطی کرنے والا فرشتہ نہیں، انسان ہے۔ ہم بھی دن بھر نہ جانے کیسی کیسی غلطیاں کرتے ہوں گے، نہ جانے کیسے کیسے گناہ سرزد ہو جاتے ہوں گے۔ کیا ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہماری کسی غلطی کو، ہمارے کسی عیب کو، ہماری کسی برائی یا گناہ کو عام کیا جائے؟ جب ہم اپنے بارے میں اس بات کو پسند نہیں کرتے تو دوسرے مسلمانوں کے بارے میں بھی یہی ذہن ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر مسلمان کی عزت کا تحفظ کرنا چاہیے، بلا عذر شرعی کسی مسلمان کی کمزوری یا غلطی کا چرچا کرنا کوئی ثواب کا کام نہیں، بلکہ اس سے آخرت داؤ پر لگ سکتی ہے۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہمیں ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آقا کریم رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلایا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو مرنے سے پہلے خود بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ دوسروں کے گناہوں اور غلطیوں پر انہیں شرمندہ کرنے والوں کے لیے اس حدیث پاک میں عبرت ہی عبرت ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ گناہوں اور غلطیوں کا دوسروں پر اظہار کرنا ٹھیک نہیں، لیکن اگر کوئی اس میں مبتلا ہو جائے تو اس سے تعلق ختم کر دینا، بات چیت بند کر دینا یہ بھی مناسب نہیں، بلکہ ایسے موقع پر درگزر کر دینا یہ بہترین طریقہ ہے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے، اس کے درجات بلند کیے جائے، تو اسے چاہیے کہ اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کر دے، اور جو اس سے تعلق توڑ دے یہ اس سے تعلق جوڑے۔ اللہ پاک ہمیں دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم حضرت خواجہ غریب نواز کے بارے میں سن رہے تھے، آئیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مختصر تعارف بھی سنتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کا اسم گرامی حسن ہے۔ خواجہ غریب نواز نجیب الطرفین یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے حسنی و حسینی سید ہیں۔ خواجہ غریب نواز کے مشہور و معروف القابات معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، عطائے رسول ہیں۔ خواجہ غریب نواز 537 ہجری میں سجستان یا سستان موجودہ ایران کے علاقہ سنجر میں پیدا ہوئے۔ خواجہ غریب نواز نے حصول علم کے لیے شام، بغداد اور کرمان سمیت کئی ملکوں کے اور کئی شہروں کے سفر کیے۔ خواجہ غریب نواز نے کئی بزرگان دین سے اکتساب فیض کیا، جن میں آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی اور پیران پیر حضور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی بھی شامل ہیں۔
خواجہ غریب نواز کو زیارت حرمین کے دوران بارگاہ رسالت سے ہند کی ولایت عطا ہوئی۔ اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دکھا، خواجہ پیا آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اجمیر سے، جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ 15 سال کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر آپ نے اختیار کیا۔ سمرقند میں باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا، پہلے قرآن پاک حفظ کیا اور دیگر علوم حاصل کیے، مگر جیسے جیسے علم دین سیکھتے گئے ذوق بڑھتا گیا۔ مجموعی طور پر تقریباً 5 سال سمرقند اور بخارا میں حصول علم کے لیے آپ نے قیام فرمایا۔ اس عرصے میں علوم ظاہری کی تکمیل تو ہو چکی تھی، مگر جس طرف کی وجہ سے گھر بار کو خیر بات کہا تھا اس کی تسکین ابھی باقی تھی۔ اس لیے کسی ایسے ماہر طبیب کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جو درد دل کی دوا کر سکے۔ مرشد کامل کی جستجو میں بخارا سے حجاز کا رخت سفر باندھا۔ راستے میں جب نیشا پور کے نواحی علاقے ہارون سے گزر ہوا اور مرد قلندر قطب وقت حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شہرہ سنا تو فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دست حق پرست پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ آپ تقریباً 20 سال تک مرشد کامل کی خدمت میں رہے اور معرفت کی منازل طے کرتے ہوئے باطنی علوم سے فیض یاب ہوتے رہے، اور خدمت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جہاں بھی تشریف لے جاتے آپ ان کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھائے ساتھ جاتے، اور کئی مرتبہ مرشد کے ساتھ حج کی بھی سعادت حاصل کی۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود ارشاد فرماتے کہ میں اور میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ سفر میں رہا کرتے تھے، ایک شہر میں بہت کم ٹھہرتے تھے۔ آپ کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ آپ نے اپنے مرشد کی خدمت میں 20 سال 6 ماہ اس طرح گزارے کہ شب و روز مجاہدہ و محنت میں گزرتے، اور اپنے پیر و مرشد کے وضو کا برتن ان کا بستر اپنے سر پر رکھا کرتے۔ مزید فرماتے ہیں جب میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے میری خدمت اور عقیدت دیکھی تو ایسا کمال نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں ہوں سائل، میں ہوں منگتا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ جو بھی سائل آ جاتا ہے من کی مرادیں پا جاتا ہے، میں نے بھی دامن ہے پسارا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ اے عاشقان خواجہ غریب نواز، آپ نے سنا پیر و مرشد کی خدمت ایک مرید کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ پیر و مرشد کی خدمت ایک مرید کے لیے سعادت اور دنیا و آخرت میں سرخ روئی کا سبب ہے۔ یقیناً جس طرح ہر محب کی چاہت ہوتی ہے کہ محبوب کی نظروں میں سما جاؤں، شاگرد کی آرزو ہوتی ہے کہ استاد کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، اسی طرح ایک مرید کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے پیر و مرشد کا منظور نظر بن جاؤں، مگر ایسے قسمت کے دھنی بہت کم ہوتے ہیں جن کی یہ تمنا پوری ہو جائے۔ لہٰذا اپنے پیر و مرشد کی خدمت اور ان کے ادب و تعظیم کو اپنے اوپر لازم رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کر کے کیسا مقام حاصل کیا کہ ایک موقع پر خود مرشد کریم حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ہمارا معین الدین اللہ پاک کا محبوب ہے، ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے خدمت مرشد کا انعام خواجہ غریب نواز کی زبانی سنتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ 100 سال تک اللہ پاک کی عبادت کرتے رہے، دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام فرماتے، یعنی رات جاگ کر عبادت میں گزارتے، اور ہر آنے جانے والے کو عبادت الہی کی تلقین کرتے۔
ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے خواب میں انہیں جنت میں دیکھ کر ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی وجہ سے بخشا گیا ہوں۔ آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اولیاء، صدیقین اور مشائخ طریقت کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کے کندھوں پر چادریں پڑی ہوں گی، ہر چادر کے ساتھ ہزاروں ریشے لٹکتے ہوں گے۔ ان بزرگوں کے مریدین اور عقیدت مند ان ریشوں کو پکڑ کر لٹک جائیں گے اور ان بزرگوں کے ساتھ پل صراط عبور کر کے داخل جنت ہو جائیں گے۔ آپ نے سنا خواجہ غریب نواز نے مرشد کی خدمت کرنے والوں کو کیسی پیاری پیاری خوشخبریاں سنائی۔ آپ نے صرف باتیں نہیں کی بلکہ عمل بھی کر کے دکھایا کہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت اور ادب کا حق ادا کیا کہ ان کی حیات میں ان کے ساتھ رہے، ان کی خدمت کرتے رہے اور ان کے وصال کے بعد بھی آپ ان کے ادب و احترام کو اپنے اوپر لازم رکھتے رہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ کیا پیر کا مرید پر کس قدر حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مرید عمر بھر حج کی راہ میں پیر کو سر پر اٹھائے رکھے تو بھی پیر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے نیک اعمال پر استقامت کے ساتھ ساتھ ایمان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ اس کا بہترین ذریعہ کسی مرشد کامل سے بیعت ہو جانا بھی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی مرشد کامل سے مرید ہونا بھی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے ایمان کے ساتھ بلائیں گے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا دنیا میں کسی صالح کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے، طریقت میں بیعت کر کے، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو۔ مزید فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں تقلید، بیعت اور مریدی کا ثبوت موجود ہے۔ آئیے ان چند ہستیوں کا ذکر خیر سنتے ہیں جو خود بڑی بڑی ہستیاں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کسی نہ کسی پیر کامل کے مرید تھے۔ سید اعلیٰ حضرت شاہ آل رسول مہراروی کے مرید تھے۔ صدر شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی اعلیٰ حضرت کے مرید تھے۔ حبیب اجمی امام حسن بصری کے مرید تھے۔ فضیل بن ریاض خواجہ عبد الواحد کے مرید تھے۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بابا فرید گنج شکر کے مرید تھے۔ بابا فرید گنج شکر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے۔ بہاؤ الدین زکریا ملتانی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے مرید تھے۔ داتا گنج بخش علی ہجویری خواجہ محمد بن حسن جنیدی کے مرید تھے۔ ابو بکر شبلی حضرت جنید بغدادی کے مرید تھے۔ جنید بغدادی حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی کے مرید تھے۔ حضرت سری سقطی حضرت معروف کرخی کے مرید تھے۔ حضرت داؤد طائی حبیب اجمی کے مرید تھے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نقشبندی کے مرید تھے۔ محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی رحمۃ اللہ تعالی حضرت خواجہ شاہ سراج الحق چشتی کے مرید تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ حضرت علامہ عنایت قادری کے مرید تھے۔ امام فخر الدین رازی حضرت نجم الدین کبرا کے مرید تھے۔ علامہ عبد الحکیم شرف قادری صاحب شاہ البرکات سید احمد صاحب قادری کے مرید تھے۔ لال شہباز قلندر شیخ ابو اسحاق سید ابراہیم قادری کے مرید تھے۔ آپ نے سنا کہ پیری مریدی کا یہ مقدس سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، اب کا نہیں۔ اور یاد رہے کہ کسی کو پیر اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ آخرت کے معاملات میں بہتری آئے، اس کی رہنمائی اور باطنی توجہ سے برکت اور اس کی برکت سے مریدین اللہ کریم اور اس کے رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی والے کاموں سے بچتے ہوئے نیک کاموں میں اپنے شب و روز گزار سکے۔ لیکن افسوس موجودہ زمانے میں بعض لوگوں نے پیری مریدی جیسے اہم منصب کو حصول دنیا کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ بے شمار بد عقیدہ اور گمراہ لوگ بھی تصوف کا ظاہری لبادہ اوڑھ کر
لوگوں کے دین و ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ انہی غلط کار لوگوں کو بنیاد بنا کر پیری مریدی کے مخالفین اس پاکیزہ رشتے سے لوگوں کو بدگمان کر رہے ہیں، اور دور حاضر میں کامل و ناقص پیر کا امتیاز انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے، کسی کو اپنا پیر بنانے کے لیے 4 شرائط کا لحاظ انتہائی ضروری ہے، جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پیر کی شرائط بتاتے ہوئے لکھا کہ نمبر 1 صحیح العقیدہ سنی ہو، نمبر 2 عالم ہو کہ اتنا علم رکھتا ہو اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، فاسق نہ ہو، فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ اس کا سلسلہ بیعت حضور نبی کریم علیہ السلام تک جا ملتا ہو۔ کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر گزشتہ گناہوں سے توبہ کرنے، آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کا ارادہ کرنے اور اسے اللہ پاک کی معرفت کا ذریعہ بنانے کا نام بیعت ہے۔ مرید ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ کسی کے انسان مرشد کامل کی رہنمائی اور باطنی توجہ کی برکت سے سیدھے راستے پر چل کر اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزار سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تفسیر صراط الجنان میں کہ عورتوں سے لی جانے والی بیعت میں تاجدار رسالت علیہ السلام نے ان سے مصافحہ نہ فرمایا اور عورتوں کو اپنا دستے مبارک چھونے نہ دیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، بیعت کرتے وقت پیارے آقا علیہ السلام نے کہ ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام ان کو صرف اپنے کلام سے بیعت کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، علم دین حاصل کرنے، دینی تعلیمات پر عمل کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، مدنی انعامات پر عمل کیجیے، ہفتہ وار اجتماع اور مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شرکت کی بھرپور کوشش کیجیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو علم دین حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی اضافہ ہوگا۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی 27 رجب المرجب کو شب معراج کی آمد ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماع معراج میں بھی شرکت کی نیت کیجیے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے، اپنی دعوت اسلامی کے لیے خوب چندہ بھی جمع کیجیے، دوسروں کو بھی اس کا ذہن دیجیے۔ اللہ کرے کہ ہم دین اور آخرت کی بہتری کے لیے کام کرتے کرتے ماہ رمضان کو پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئیے مل کر یہ بھی دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اگر ہو سکے تو پورے ماہ رمضان کا اعتکاف عالمی مدنی مرکز میں کر لیجیے، انشاءاللہ گفتار و کردار کی تبدیلی آپ خود محسوس کریں گے۔ یہ نہ ہو سکے تو دعوت اسلامی کے تحت ماہ رمضان کے آخری عشرے کا سنت اعتکاف کرنے کی بھی نیت کر لیجیے اور ابھی سے تیاری شروع کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری اچھی نیتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی